ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھیں سمجھیں، مولا کائنات مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو، آراستہ کر لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ نے ہر سننے والے کو، ہر امتی کو فرمایا ہے کہ کن عالمہ، کہ تم میں سے ہر آدمی وہ عالم ہو، یا او فرمایا او متعلمہ، یا وہ طالب علم ہو۔ ہر آدمی عالم بن جائے یا طالب علم بن جائے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ یا وہ ان کو سننے والا بن جائے، ان کی صحبت میں رہنے والا، ان کو سننے والا یہ بن جائے۔ اور چوتھی ارشاد فرمائی یا ان سے محبت کرنے والا بن جائے۔ ارشاد فرمایا پانچواں کوئی نہ بننا، پانچواں کوئی نہ بننا، ورنہ کیا ہوگا کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ کتنی خوبصورت ترتیب ہے اور خوبصورت کلمات ہیں اور خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ۔ عالم بنو، طالب علم بنو، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ، یا پھر فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والا۔ جب آدمی علماء سے محبت کرے گا تو علماء کی صحبت بھی اختیار کرے گا، ان کی باتیں بھی سنے گا، طالب علم کی کیٹیگری میں بھی آئے گا، اور پھر ایک نہ ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ عالم کے منصب پر فیض ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین علم اور علم دین یہ سیکھنے والا ہم سب کو بنائے، اور علم نافع کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا، تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ تو بڑھتے ہیں، یہ سلسلہ، یہ پروگرام علم دین کی ہی ایک کڑی ہے، اور ایک کلاس ہے، ایک سیشن ہے جس میں ہم انشاءاللہ کئی شرعی مسائل وہ سیکھنے، سکھانے کی، سمجھنے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز میں 3 رکعت پڑھ دی بھول کر، تو وہ بیٹھ جائے یا پھر چوتھی بھی رکعت ساتھ ملا لے؟ جی، فجر کی نماز میں 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دیتا ہوں، سائل محترم نے تو یہاں تک ہی پوچھا ہے، اب اگر 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا تھا تو کیا حکم ہے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا ہی نہیں اور تیسری کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہو گیا تو اب تیسری پڑھ لی تو کیا حکم؟ دیکھیں، دونوں ہی صورتوں میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر وہ تیسری کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو واپس لوٹ آئے، اور واپس آ کر وہ اتحیات پڑھے اور سجدہ سہو کرے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ ٹھیک۔ لیکن اگر تیسری رکعت کا بھی سجدہ کر لیا تو اب جو 2 صورتیں آپ نے ایڈ کی کہ دوسری پر قاعدہ نہیں کیا تھا، جب دوسری پر قاعدہ نہیں کیا تھا اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اس کے فرض جو ہے وہ باطل ہو گئے۔ اب 1 رکعت اور ملا لے اور یہ سارے نفل ہو جائیں گے، فرض اس کو اب دوبارہ سے پڑھنے ہوں گے۔ اور اگر دوسری رکعت کے اوپر جو ہے وہ اس نے قاعدہ کر لیا تھا تو اب ایسی صورت میں اب بھی 1 رکعت اور ملا لے اور آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے، تو اس کے جو پہلی 2 رکعتیں ہیں وہ فرض ہو جائیں گے، اور بعد والی جو اس کی 2 رکعتیں ہیں وہ جو ہے وہ نفل ہو جائیں گی۔
ٹھیک ہے. باہر صورت یعنی دو ہی صورتیں اس کی بنیں گی، نماز کس میں ہوگی کہ نہیں، اور اگر نماز جس صورت میں نہیں ہو رہی تو اس صورت میں اب دوبارہ جو ہے وہ اپنے فرض کی ادائیگی اسے دوبارہ بہرحال کرنی ہوگی. وقت موجود ہے تو وقت کے اندر کرے گا، اگر خدا نخواستہ وقت ختم ہو گیا کہ طلوع آفتاب ہو گیا تو اب پھر بعد میں اپنے فجر کی نماز کی قضا ادا کرے گا. اس میں جو 3 رکعتیں ہو رہی ہیں اور اتحیات میں اس نے بیٹھا ہے، مطلب اتحیات میں نہیں وہ بیٹھ پایا، تو اب وہ ساتھ ایک اور ملا کے 4 پوری کر 4 رکعت پوری کر لے گا تو یہ نفل ہو جائیں گے. 4 پوری ہے. یعنی ویسے تو فجر کے بعد یا فجر کے پورے وقت میں ہی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر یہاں پہ جو کہ اس نے جو ہے وہ نفل کی نیت سے نماز شروع نہیں کی بلکہ اصلاً جو ہے وہ نماز فرض کی ہی ادائیگی تھی، وہ ایک جو ہے وہ پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ نفل میں کنورٹ ہو رہی ہے. نماز میں قرات سورہ فاتحہ کا پڑھنا یا سورہ اخلاص کا پڑھنا، بس سوال اتنا ہی ہے، شاید یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرات کا وہ فرض وہ سورہ فاتحہ سے ادا ہوتا ہے یا سورہ اخلاص سے، کیا ہوا؟ دیکھیں نماز کے اندر قرات فرض ہے. قرات فرض سے مراد یہ کہ کم از کم ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھنا فرض ہے. اب وہ کسی نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھ لی یا سورہ اخلاص کی یا کوئی بھی قرآن کریم کی جو ہے وہ آیت پڑھ لی اس نے قیام کے اندر، تو ایسی صورت کے اندر اس کا فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک. مگر یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ حکم جو ہے وہ علیحدہ نماز پڑھنے والے کے لیے اور امام کے لیے. جو مقتدی ہے اس کو جو ہے وہ قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس کے امام کی قرات ہی اس کے لیے کافی ہے. ہاں البتہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور ایک سورت ملانا یا 3 چھوٹی آیات ملانا یہ واجب ہے. تو فرض کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن و نوافل کی تمام رکعتوں میں، اسی طرح وتر کی تمام رکعتوں میں یہی حکم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹی سورت یا اس کی مثل جو ہے وہ 3 آیات جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہ واجب کے اعتبار سے یہ حکم ہے کہ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، لیکن یہ علیحدہ نماز پڑھنے والے کے لیے، منفرد کے لیے اور امام کے لیے یہ حکم ہے. جو مقتدی ہوگا وہ نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا پیچھے امام کے اور نہ ہی وہ تلاوت کرے گا بلکہ وہ خاموشی سے امام کی تلاوت کو سماعت کرے گا. صحیح. مقتدی کو چونکہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، جی تلاوت نہیں کرنی. اس کے علاوہ مقتدی تسبیحات، اتحیات، تشہد یہ سب پڑھیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پڑھے گا، بلکہ بعض چیزیں تو ہیں جو جس کا پڑھنا اس کے لیے واجب ہے، جیسے اتحیات ہے یا دعائے قنوت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا پڑھنا مقتدی کے لیے بھی واجب ہے. اگر مقتدی قصداً جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑے گا تو اس کو اپنی نماز دوبارہ بعد میں ریپیٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تو ناظرین کرام ہمیں ابتدائی باتیں ہر ایک کو سیکھنی سمجھنی ہے، کون سی چیزیں نماز کے اندر واجبات میں ہیں اور کون سی فرائض کے اندر آتی ہیں. یعنی فرائض، واجبات اور پھر آگے سنن کی تفصیل ہے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. اور ظاہر ان سنتوں پہ بھی عمل کریں گے. سنت موقدہ بھی اگر کوئی ترک کرنے کی عادت بنائے گا تو گناہ گار ہوگا اور ان کو بھی ادا کرنا ہے. نماز کے اندر سنت موقدہ کیا ہیں اور رکعات کے اعتبار سے جو سنت موقدہ ہیں ان کا حکم ہے یہی ہے. تو یہ پوری چیزیں ہمیں خود معلوم ہونی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے. بعض اوقات کفیل صاحب ایسا ہوتا ہے نماز تو شروع کی ہے، نماز میں ابتدا کے اندر ہی ایسی غلطی کہ جو سمجھنے کہ کئی لوگوں کی نماز ہی شروع نہیں ہو رہی. اب آتے ہی نماز میں ابتداً تکبیر تحریمہ ہے. تو جب لوگوں نے اپنی یہ عادت ہی نہیں بنائی کہ تکبیر تحریمہ یعنی ہر ایک مقتدی کو بھی اللہ اکبر اتنی آواز سے کہنا کہ اس کے اپنے کان سن لیں، اگر کوئی کس طرح کا شور یا کوئی اور عارضہ نہ ہو تو وہ آواز بہرحال اتنی ہو. ہم سے آئے تو ایک تعداد ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور خاموشی سے، اور وہ سمجھے امام سے کے پیچھے تو ہم نے پڑھنا بھی نہیں ہے، چونکہ کچھ بھی نہیں کرنا، تو بس ہاتھ اٹھائے اور وہ باندھ دیے. یا بعض جو ہے وہ بہت ہی آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، یعنی پڑھتے کیا ہے وہ در حقیقت دل میں پڑھتے ہیں، وہ صرف ہونٹوں کو حرکت دیتے کو جو ہے وہ حرکت دیتے ہیں. تو وہی کہ اس اعتبار سے آپ کی نماز ہی جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی. یا بعض پڑھتے ہیں تو ان کا جو اللہ اکبر کا تلفظ ہے وہ درست نہیں ہے، وہ اللہ اکبر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو اس طرح کئی صورتوں میں واقعی ایسا ہے کہ عمریں جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ چکی ہوتی ہیں اور ایسے افراد بظاہر دیکھنے کے اندر نماز کے بڑے پابند نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت
ان کی نمازیں ہی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ نہیں ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ صرف فرائض بلکہ نوافل بھی جو ہے بہت سارے پڑھتے ہیں، لیکن بنیادی جب معلومات نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کی بنیادی نماز ہی جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، اور الٹا جو ہے وہ گناہ گار بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہماری عمر چاہے کسی بھی جو ہے وہ اسٹیج پر پہنچ چکی ہو، بہرحال ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، اپنی نماز جو ہے وہ ہمیں سنا دینی چاہیے کسی کو، اور درست جو ہے وہ نماز جب ہو اس کو مطابق پڑھیں، درست نہیں ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح، یہ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں کو سن کر یا اس طرح کی جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار آتی بھی نہیں ہے، اور مولانا لوگ کہتے ہیں اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے تو چلو پڑھتے ہی نہیں ہے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ ہر چیز جو ہے وہ جو ہمیں آتی نہیں ہے ہم سیکھنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں، تو آپ جب سیکھنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ آ بھی جائے گی۔ جتنے عرصے تک نہیں سیکھ پاتے اس عرصے تک میں آپ کو اپنی درست نماز کی ادائیگی کے لیے کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے اس کی بھی اپنی جو ہے وہ شرعی اعتبار سے پوری ہدایات موجود ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ مفتی صاحب سے بالمشافہ ملاقات کر کے اپنی سچویشن بتا کر مکمل طور پر جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کئی وہ افراد ہیں کہ جن کو سورہ اخلاص تو بہت اچھی طرح پڑھنا آتی ہے، تجوید کے مطابق وہ پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے سیکھ لی، مگر دیگر صورتوں میں ان کی غلطیاں ہیں، لیکن وہ اس شوق میں کہ ہم جو ہے وہ مختلف صورتیں پڑھیں، وہ جو ہے وہ نماز کے اندر دیگر صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیگر صورتوں میں ان کی تجوید، ان کی قرات درست نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ان کے لیے اب حکم یہی ہے کہ وہ سورہ اخلاص سے اپنی ساری نماز جو ہے وہ ادا کریں، یا کوئی سے بھی سورج جو ان کو درست جو ہے وہ آتی ہو۔ تو یوں جو ہے وہ چیزوں کو سیکھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے اور کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ پھر جو نماز کے بنیادی احکام ہیں، یہ تو ہے قرات کا مسئلہ، جیسے یہی کہا کہ کوئی بھی چیز جب پڑھنے کو کہا جائے گا تو وہ اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہوگا کہ آپ کے اپنے کان جو ہے وہ اس کی آواز سن سکیں۔ اگر جو ہے وہ آپ دل میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس میں ان باتوں کا خیال کرنا۔ پھر جو تلفظ ہے اس کی ادائیگی کے اعتبار سے کہ وہ لفظ جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، جیسے سبحان ربی العظیم، تو یہ جو رکوع کی تسبیح ہے اب اس کے اندر عظیم یعنی ضا کے ساتھ ہے۔ اب اس کو بعض لوگ جو ہے وہ ضا کے تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ جو ہے وہ زے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنے سے معنی جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یوں اپنی نمازوں کی بہرحال اصلاح کرنا ہم میں سے ہر ایک پر جو ہے وہ لازم ہے، چاہے مرد ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے جو ہے وہ بچے ہوں۔ بچوں سے مراد ہمارے ہاں ایک بڑی عمر تک کے 20 سال تک کے لوگوں کو بھی بچے ہی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ بہرحال جب آپ بالغ ہو گئے تو اب آپ بچے نہیں رہے، شرعی اعتبار سے آپ پر تمام احکامات لازم ہیں، اور بالغ نہیں ہوئے تو بھی بطور والدین اور اساتذہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے جو ہے وہ طلباء کی نمازوں کی درستی جو ہے وہ کروائیں تاکہ وہ درست طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ ماشاءاللہ، اور یہی باتیں ہماری ان بہنوں کے لیے بھی ہیں اور خواتین کے لیے بھی ہیں۔ بعض اوقات تو ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ مرد تو باہر جا رہے ہیں، وہ کہیں مدرسے میں جا کر یا مسجد میں جا کر سیکھ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، تو خواتین تو کہیں جاتی نہیں ہیں، گھر پہ رہتی ہیں اور وہ تو کہیں پوچھ نہیں سکتی۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ظاہر ہے کوشش کرنا۔ اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اور کئی جگہوں پر مدرسۃ المدینہ بالغات جیسے مردوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی گھروں کے اندر یہ اہتمام ہوتے ہیں۔ نہ تو فیضان آن لائن اکیڈمی، یہاں سے آپ آن لائن کے ذریعے سے بھی اب یہاں اسلامی بہنوں سے آپ یہ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ اس کے ذریعے سے اپنا جو بھی قاعدہ پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز کورس کرنا ہے، کچھ بھی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ پڑھیے، کوشش کریں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی نماز کے اندر ہماری بہتری آئے گی، اصلاح ہوگی، وہ غلطیاں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دور بھی ہو جائیں گی۔ نماز نہیں چھوڑنی، نماز کو پڑھتے رہنا ہے۔ مزید سوال اکبر علی اطاری عرض کر رہا ہوں، دارالفتہ علیہ سنت پر مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، جب ہم تہہ بند باندھیں گے تو اس کو فولڈ کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ کس طرف کریں گے؟ اندر کی طرف فولڈ کریں گے یا باہر کی طرف فولڈ کریں گے؟ احمد باندھتے ہیں تو کس طرح فولڈ کرنا ہے انہوں نے؟ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، خاص نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اندر کریں یا باہر فولڈ کریں، کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اسے فولڈ
کر سکتے ہیں، نماز میں جو ہے وہ اس میں حرج واقع نہیں ہوگا۔ تہمت فولڈ کرنا ہی معروف ہے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ تہمت شلوار فولڈ کرنے میں منع کرتے ہیں، دیگر چیزوں میں منع کر دیا اور تہمت کو اس طرح اجازت دی، تو تہمت جو باندھی اسی طرح جاتی ہے، وہ پہننا ہی اس کا، وہ لپیٹنا فولڈ کرنا ہی اس کا معروف طریقہ ہے۔ تو لہذا اندر اڑس لیں یا باہر کی طرف، جیسے ہم احرام والوں کو دیکھتے ہیں، آپ احرام کی چادریں ہیں تو احرام کی چادریں بھی ظاہر ہے وہ باندھ کے اور پھر اس کو تقریباً جو ہے وہ اس طرح باہر کی طرف ہی عموماً کیا جاتا ہے اور فولڈ ہی ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ البتہ شلوار ہے تو اس کو نیفے سے اڑسنا نہیں ہے، فولڈ نہیں کرنا۔ پینٹ پہنی ہے تو اس کو نہ پائنچوں سے نیچے سے فولڈ کرنا ہے، اسی طرح آستینیں ہیں تو یہ بھی فولڈ نہ ہو، یہ بالکل ہماری کلیئر ہونی چاہیے۔ وضو کے بعد اگر کبھی کوئی ایک آدھا بل رہتا ہو تو وہ ایک الگ بات، ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر رہ گیا تو اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے، اتنی رخصت موجود ہے کہ آدھی کلائی سے کم ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کئی لوگ بالکل پورا فولڈ کر کے آتے ہیں اور اسی طرح نماز شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگ نماز شروع کرتے ہیں پھر سیدھا کرتے رہتے ہیں، کیا سمجھائیں گے ان کو؟ جب آپ نے نماز شروع کی اور اس حالت میں شروع کی کہ آپ کا وہ کام تھا، جو عمل تھا، اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوئی، تو بہرحال اب وہ نماز تو مکروہ تحریمی ہو گئی، وہ ہو ہی جائے گی۔ تو اب جو ہے وہ دونوں آپشن ہیں کہ آپ جو ہے وہ نماز توڑ کر دوبارہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس کو صحیح کر کے، یا اگر آپ نے اس کو نماز میں بھی درست کر لیا عمل قلیل کے ذریعے تو بہرحال پھر بھی اس نماز کو ریپیٹ کرنا ہی پڑے گا، آپ کو دوبارہ دہرانا ہی ہوگا۔ اس کو نماز میں کھول لینے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو کراہت شروع میں پیدا ہو گئی تھی اگرچہ لمحے بھر کے لیے ہوئی تو وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، بہرحال آپ کو نماز دہرانی ہی ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی ان کو۔ یعنی یہ ایسی رکعت کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے امام کے پیچھے امام رکوع میں، تو اب اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو امام تو کھڑے ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے لوگ ایسے ڈائریکٹ جو ہے وہ چلے جاتے کر کے اور پھر اس کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے ہی صحیح کر لیں، بھلے رکعت جا رہی ہو تو رکعت کو جانے دیں اور اس کو آپ ٹھیک کر لیں اور اس کے بعد آپ نماز میں شامل ہو جائیں۔ یہ مزید سوال؟ میرا سوال ہے ٹھٹھا شہر جانے پر قصر نماز پڑھنا ہوگی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے، مزید؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی نے اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم بالکل نہ پڑھا تو کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک، مزید؟ بھائی میرا سوال ہے کہ میں پہلے کسی اور شہر میں تھا، وہاں پہ میں کام کرتا تھا، وہاں پہ کام کے دوران میں نے کسی بندے سے کپڑے لیے تھے اور اس ٹائم پھر میں وہاں سے واپس آ گیا ہوں تو وہ کپڑے میرے پاس ہی تھے، کافی ٹائم گزر گیا، میں ایک مرتبہ گیا بھی ہوں وہاں پہ، ان کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے ملے نہیں ہیں، تو آیا اب میں کیا کروں؟ وہ کپڑوں کا کیا کیا جائے یا میں پیسے کیسے ان تک پہنچاؤں؟ میرے پاس نہ کوئی ایڈریس ہے، نہ کوئی ٹیلی فون نمبر ہے، نہ کچھ پتہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ سسٹم میں میری رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، کیا کہیں گے کپڑوں کا؟ یہ کسی سے آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ لی ہے عاریتاً استعمال کے لیے، تو بہرحال آپ کے پاس وہ چیز جو ہے وہ امانت ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا یا استعمال کرنا اور پھر واپس کرنا یہ آپ پر لازم ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ ویسے ہی کسی کام سے گئے ابھی آپ اور آپ نے دیکھا کہ بھئی وہ نہیں ملے تو آپ نے سرسری طور پہ تلاش کیا اور واپس آ گئے، تو اس طرح جو ہے وہ تلاش کافی نہیں ہوگی، باقاعدہ وہاں پر اسی مقصد سے جا کر آپ اچھی طریقے سے معلومات لیں۔ پھر اگر یہی ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ان کا اس شخص کا بھی کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا، کوئی اور جگہ بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ معاملات صدقہ وغیرہ کرنے کی طرف جائیں گے، وہ ایک جدا صورت ہے۔ لیکن بہرحال اولاً یہی کوشش کرنی ہوگی کہ آپ کو وہاں جا کر باقاعدہ اس شخص کی تلاش کرنی ہوگی، اس کی معلومات لینی ہوگی اور پھر جیسا بھی اس سے رابطہ ہو اس کے مطابق یا تو وہ آپ کو معاف کر دے کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، واپس نہ کریں، یا پھر آپ اس کی وہ چیز ہی اس تک پہنچائیں، یا اس کی قیمت کے اوپر وہ راضی ہو جائے تو وہ قیمت اسے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے۔ تو ان پہلوؤں کو اختیار کرنا ہوگا۔ یعنی اول تو تلاش ہی کرنا جی۔ ہوگا۔ لیکن یہ ہیں کپڑے اور کتنے سال پہلے کی بات ہیں، تو یعنی اس سائل بھی سوچیں یا کوئی اور بھی کہ یہ اب وہ اس قابل رہیں نہ رہیں، کتنے سال ہو چکے ہیں کہ یہ خود ہی بھول گئے کہ وہ کون آدمی تھا، تو اب بھی اس کو یہی کریں گے سمجھ؟ جی، حکم تو دیکھیں اب بھی یہی ہے کہ وہ چیز موجود بھی ہے، اگر موجود نہ بھی ہوتی تو بھی بہرحال اس کی چیز کو اگر انہوں نے ہلاک کر دیا ہوتا تو تاوان کے اعتبار سے بھی ان کو اسی کو تلاش جو ہے وہ کرنا ہوتا۔ تو ایسے امور کے اندر بہرحال اولاً ہی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب کسی سے کوئی چیز لیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے تو ہم بھی جو ہے وہ حق ادا کرتے ہوئے بر وقت ہی
مطلوبہ وقت پر ہی، مقررہ وقت پر ہی اس کو وہ چیز واپس جو ہے وہ کر دیں، اور شکریہ بھی جو ہے وہ ادا کریں. تو یہ پہلے ہی ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، مجھے لگتا ہے ایسا کہ جیسے اس طرح کی چیزیں یا جب بھی کچھ سوال آتا نا، تو اس میں کچھ عرصہ، ایک طویل عرصہ کہیں کہ غفلت والا ہوتا ہے. یعنی ابتداً کوئی چیز لی کسی سے، اب جب اس کو ریٹرن کرنی تھی، واپسی کرنی تھی، اس وقت تک تو آدمی کا رابطہ ہے. جیسے طالب علم میں آپس میں پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ 7-8 سال اگر ہم عالم کورس کی بات کریں یا اور بھی کوئی یونیورسٹی کالج کہیں بھی پڑھتا ہے، تو یہ ایک رابطہ رہتا ہے کہ اس کی بھی اسٹڈی جاری ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے. اچھا، جیسے ہی جدا ہوئے، اب اس وقت کی کوئی چیزیں ہیں، دے دیں گے یار، دوست ہیں نا یار، دے دیں گے. اب کرتے کرتے وہ ٹائم گزر گیا، اب یہ کالج یونیورسٹی سے فارغ ہوئے یا ادھر جامعہ سے فارغ ہوئے، تو پھر آپس میں وہ ہوتا ہے کہ اب وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، ادھر والا کہاں چلا گیا. اب کہتے ہیں بھئی اب کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ابتداً رابطے کمپنی میں اگر کام کر رہے ہیں، سب چیزیں تو یہ تو موجود ہے. جی، کئی جگہوں پر ہوتا ہے. اور یہ کوئی ناظرین، یہ کوئی ایک سوٹ کی یا ان کا کپڑوں کی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری مارکیٹوں میں بھی ایسی کئی چیزیں ہیں. کفیل صاحب جو کام کروانے کے لیے چیزیں جمع گئے، کسی نے UPS دیا، کسی نے جنریٹر دیا، کوئی گاڑی کھڑی کر کے، اور کوئی اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جس میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، مکینک نے تھوڑا ٹائم لینا ہے. تو اب اس میں یہ بھی دونوں طرف کے لوگ ہیں. یعنی دکاندار پوچھ رہا ہوتا ہے یار وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا بندہ، اس کی چیز کو ہم بنا کے، ہماری مزدوری بھی انویسٹ ہو چکی ہے ایک طرح کی، اس میں ہمارے پرزے بھی لگ چکے ہیں، خرچہ بھی ہو چکا ہے جی، نہ ہم اپنا خرچہ نکال پا رہے ہیں، نہ وہ لینے کے لیے آ رہا ہے. اچھا، اور اسی طرح اور آپ دھوبی کی مسائل ہیں، کتنے وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سردیاں ختم ہوتی ہیں اور ہمیں لوگ وہ دے کے جاتے ہیں گھر سے کمبل وغیرہ، اور پوری گرمیاں نکل جاتی ہیں، جب سردیاں نہیں آئیں گی اس وقت تک واپسی نہیں آئیں گے. لوگ کیا کریں؟ بہرحال حکم تو یہی ہے کہ ان کے پاس وہ چیز امانت ہے، ان کو اس کو سنبھال کے ہی رکھنا ہوگا. لوگوں کو چاہیے بہرحال اس معاملے کے اندر سامنے والے کو بھی آزمائش میں جو ہے وہ نہ ڈالیں، اور اپنی چیز جو ہے وہ اس سے بر وقت وصول کر لیں. اچھا، اب یہاں پر ایک اور صورت ہے کہ لینے والوں کو بھی چاہیے کہ فی زمانہ جو ہے وہ رابطے بہت آسان ہیں. بالکل، آپ موبائل نمبر، ایڈریس وغیرہ سب چیزیں آپ جو ہے وہ وضاحت سے لیں، تاکہ کسی بھی ایسی صورت کے اندر جب کہ وہ شخص نہیں آتا تو اب دو باتیں، ایک یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سنبھال کے رکھیں اپنے پیسے وصول کرنا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ بھئی اب آپ کی جگہ گر رہی ہے، اب آپ اس کو بیچ بھی آگے نہیں سکتے. تو اب آپ کے پاس جب یہ معلومات ہوں گی تو کم سے کم آپ اس کے گھر پہ جا کر خود ہی پہنچا دیں گے، تاکہ کم سے کم آپ حفاظت کی ذمہ داری سے سبکدوش تو ہو جائیں گے، آپ کے اوپر ایک ٹینشن فری ہو جائیں گے، آپ کی دکان خالی ہو جائے گی، بالکل اس میں جگہ جو ہے وہ بن جائے گی. تو اس اعتبار سے بہرحال جو ہے وہ لینا چاہیے. کئی جگہوں کے اوپر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی 3 دن کے بعد یا جو بھی انہوں نے ٹائم دیا ہوا اس کے بعد اگر آپ نے نہیں لیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ اس اعتبار سے لکھنے سے بھی ایسا لکھنا اس لیے کہ بھئی لوگ اٹھا لیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ لکھ دیا تو اب اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کا مال بیچ دیں یا جو دل چاہے کریں. ایسا نہیں ہے. بہرحال وہ چیز آپ کے پاس بطور امانت ہی ہے، آپ پر اس کی حفاظت ہی جو ہے وہ لازم ہوگی کہ یا تو حفاظت کرتے رہیں یا پھر آپ اس کے گھر ہی آ کر پہنچا کر آ جائیں. چلیں جی، سوال ہے کہ میری بہن نے اپنی ایک بکری کے بکرے پر نیت کی تھی کہ آئندہ سال عید پر قربانی کروں گی، تو کیا اب اس کی قربانی ہی کرنی لازمی ہوگی؟ کیا حکم ہوگا؟ جانور خریدا اس نیت سے کہ میں اس کی جو ہے وہ قربانی کروں گا، قربانی کرنے کی نیت سے خریدا، تو شرعی فقیر ہے تو اس پر اسی کی قربانی جو ہے وہ لازم ہے. غنی ہے تو بھی بہرحال جو ہے وہ نیت کی وجہ سے اس کے اوپر یہی ہے کہ وہ اسی کی قربانی جو ہے وہ کرے. لیکن اگر خریدا نہیں ہے، بکری خریدی تھی، اس نے بکری نے بچے گھر پر دیے، اور اب اس بچے سے کسی ایک بچے کے متعلق یہ نیت کر لی کہ بھئی اسے جو ہے وہ قربانی کریں گے، تو اچھا تو یہی ہے کہ اپنی اس نیت کو پورا ہی کیا جائے اور اس کی قربانی ہی کی جائے. لیکن شرعاً اس کی قربانی کرنا واجب یا لازم نہیں، اس متعین بکرے کی ہاں خود صاحب نصاب ہے تو ویسے سالانہ قربانی تو لازم ہوگی، لیکن اس متعین بکرے کی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ خریداری کے وقت جو ہے وہ نیت نہیں پائے گی، چونکہ اس کو خریدا ہی نہیں، تو لہٰذا اس کے اندر وہ نیت کارگر نہیں ہوگی، اثر انداز نہیں ہوگی. ہاں بہتر یہی ہے کہ جو نیت جس چیز پر کر لیں تو اسے پھر پورا ہی کریں. ماشاءاللہ، ان چیزوں میں بندہ شروع میں تو نیت کر لیتا ہے، لیکن جب وقت گزرتا ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے یا کسی کی متعین نہیں، لیکن ایک جو اوورال سوالات ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں
اب وہ چیز بالکل ایک نکھر کر سامنے آ گئی. جی ایک بکرا یا بچھڑا یا کوئی بھی ایسی چیز، اب وہ ایسا آ گیا کہ یار اس کو پتہ اس سے پروفٹ زیادہ ملے گا. یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ میرے پاس ہی رہے اور اس سے نسل چلے، اس کو ہم پالیں، یہ ہوتا ہے ایک شوق لوگوں کو. تو یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ہمیں کہاں وہ تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بھی پورے شرعی مسائل ہیں کہ اس کو ہم جو متعین اگر ہو چکا ہے قربانی کے لیے، تو چلو یہ متعین نہیں ہوا کہ گھر میں ہی جو بکرا پیدا ہوا ہے اور اس میں آپ نے نیت کی ہے، تو خاص اسی کی تو تعین کے ساتھ قربانی نہیں ہے کیونکہ یہ خریدا ہوا نہیں ہے. اور لیکن نظر، منت، اس طرح کے کئی ایسے احکامات ہیں کہ جس کے اندر آدمی متعین ایک نیت کر لیتا ہے، تو وہاں پھر اسی کو جس کی نیت ہے اسی کو وہ نبھائے، اسی کو پورا کرے. اس طرح کا پھر وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو آپس میں تبدیل کریں. آپ کہیں تجربہ کوئی ایسا کہ بکرے باز کوئی نکھر کے سامنے آئیں، پتہ چلا آپ کو بھی شوق ہے بکریاں پالنے کا ماشاءاللہ، اور ویسے ہی کراچی میں رہ کر بھی اور پھر بھی آپ کا روزمرہ کے معمولات میں سے بکری تو اچھا جانور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جو ثابت اور آپ سے ان پر جانوروں پر رحم کرنا اور اس کی بھی تلقینیں موجود ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایسا والد صاحب جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ کافی ایک عرصے تک جو ہے وہ بکریاں پالی ہیں. تو واقعی ایسا ہوتا تھا کئی دفعہ کہ وہ بکری جب جو ہے وہ بچے ہوتے تھے تو وہ نیت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہوتی تھی کہ بھئی اس کی قربانی کریں گے، اس کی جو ہے وہ یہ کریں گے. پھر یہ ہوا کہ جیسے کوئی بیمار ہو گئی، اب اس کو جو ہے وہ ذبح جو ہے وہ کرنا پڑ گیا. اس طرح کے مسائل بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں بیچ میں جو ہے وہ. تو وہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایسے اوقات میں وہ نیت کو دیکھ بھال کر جو ہے وہ کرے. بہرحال پھر جو نیت کرے، پھر اس میں غنی کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں، شرعی فقیر کے لیے بسا اوقات جو ہے وہ زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر اسی متعین کی ہی قربانی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طرح اس میں یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ لوگ جیسے اب عموماً نا شوق جو ہے وہ لوگوں میں اس اعتبار سے شہروں میں بھی عام ہو گیا، ویڈیوز دیکھ کرنا، کہ لوگ اب قربانی کے بعد ہی اگلے سال کا جانور جو ہے وہ کئی لوگ شوق میں جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو اب وہ خریدتے ہی ہیں باقاعدہ اور قربانی کی نیت سے ہی خریدتے ہیں، مگر مثال کے طور پہ وہ اگلے سال جو ہے وہ اس کی عمر ہی پوری نہیں ہوئی. جیسے بڑا جانور لیا بچھڑا، تو اب وہ جو ہے وہ 2 سال اس کے پورے ہی نہیں ہوئے. تو اب 1 سال تو ان کے پاس گزرا ہے، لیکن پیچھے اس کو 1 سال ہو گیا تھا یا نہیں اس کا کنفرم ہونا تو وہ 2 دانت کے ذریعے سے ہی ہوگا، وہ دانت اس کے ہوئے ہی نہیں. تو اب مزید 1 سال اور پالنا یہ بہرحال جو ہے وہ کئیوں کے لیے مزید آزمائش کن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اب پھر اس وقت ہوتا ہے کہ یار اب اس کو جو ہے نا وہ بیچ دیتا ہوں میں. اب پھر بیچنے کی اجازت نہیں ملے گی شرعی فقیر کو جب اس نے جو ہے وہ قربانی کی نیت سے ہی جو ہے وہ خریدا ہے. اب اور رکھے اب پھر 1 سال اور جو ہے وہ رکھے. تو اس لیے جو ہے وہ جو اتنا پہلے جو ہے وہ خریدتے ہیں ان کے لیے تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ابھی فی الحال کوئی نیت اس کے اوپر جو ہے وہ نہ کریں، جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے وہ خرید لیں اس جانور کو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. ہاں، قریب میں کوئی خریدتا ہے تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، اب تو قربانی کرنے کے لیے خرید رہے ہیں. جیسے 1 مہینے پہلے کسی نے خریدا یا بقرعید سے چند دن پہلے جو ہے وہ خریدتے ہیں. تو بہرحال جو بھی نیت کریں تو حتی الامکان تو اس نیت کو پورا ہی کرنا چاہیے کہ بارگاہ الہی کے اندر ہم جس چیز سے متعلق، وہ چاہے جانور ہو چاہے کوئی چیز ہو یا ویسے ہی کوئی نیت جو ہے وہ ہم نے کر لی ہے، تو حتی الامکان وہ چیز ناجائز نہ ہو. کئی دفعہ لوگ ایسی فضول چیزوں کی نیت یا منتیں کر لیتے ہیں جن کا کرنا ہی ناجائز ہوتا ہے. اچھا، جیسے ایک بڑی عوام اس طرح کی ہے جو اسی طور پر جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ بھئی چیل کووں کو جو ہے نا وہ گوشت کھلائیں گے. صبح صبح اس طرح کر رہے تھے تو وہ انہوں نے نیت یا منت کی ہوئی ہوتی ہے کہ بچہ ٹھیک ہو گیا یا فلاں کام ہو گیا. تو اب حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا کرنا جو ہے وہ اس سے علماء نے منع کیا کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، غیر مسلموں کا جو ہے وہ طریقہ ہے ان جانوروں کی دعوت کرنا گوشت کے ساتھ. اچھا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں چونکہ پرندے کو ہے تو سب کو ہے تو ان کو بھی ہم ہاں طور پر وہ یہ ہے کہ آپ پرندے کو ویسے دانہ کھلانا ہے تو بھئی وہ ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے ٹھیک، لیکن جو اس کا جو مخصوص انداز اختیار کیا جاتا ہے اور اس میں بھی خاص طور پہ چیل کوے چونکہ فاسق جانور ہے، لہٰذا فاسق، تو ان جانوروں کی یوں گوشت سے دعوت کا اہتمام کرنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. تو اس سے جو ہے وہ بچنے کا حکم ہے. اس کے علاوہ ویسے آپ جو ہے وہ اچھا اب گوشت کی بات کریں، وہ عموماً وہ گوشت صاف ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، وہ کوئی خراب گوشت نہیں ہوتا. عموماً اس طرح کرنے والے وہ پھیپڑے کو کرتے ہیں، تو پھیپڑا کھائے جانے والی چیز ہے.
اب فی زمانہ مہنگائی کی وجہ سے ایک مسلمان کے منہ تک تو جو ہے وہ گوشت پہنچ نہیں رہا، اور آپ وہیں پر جو ہے نا چیل کبوں کی دعوتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے چاہیے کہ کسی مسلمان غریب کے گھر پر جو ہے وہ آپ پھیپھڑے پہنچا دیں، تو اس کے بچوں کے پیٹ میں جو ہے وہ گوشت پہنچ جائے گا۔ تو یوں بہرحال جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم منت کیا مان رہے ہیں یا نیت کیا کر رہے ہیں۔ وہ چیز جائز ہو تو پھر حتی الامکان جو ہے وہ اس کو پورا ہی کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منت نہیں ہوتی، کیونکہ منت کے لیے الفاظ کہنا ضروری ہیں، اور وہ الفاظ بھی اتنی بلند آواز سے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ اب کئی دفعہ عموماً منت میں جب لوگ ہمارے پاس آتے بھی ہیں دارالفتہ میں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، تو وہ جو بات بتاتے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بھئی دل میں نیت کی تھی، منت کے الفاظ ہی نہیں تھے، الفاظ ہی ایسے نہیں تھے، یا الفاظ منت کے نہیں تھے، یا جو ہے نا وہ یہ تھا جیسے اب کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ میلاد کے اندر جو ہے نا ہم لنگر جو ہے وہ کریں گے، تو اب یہ شرعی منت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ لنگر کریں گے تو لنگر صرف فقراء کے لیے نہیں ہوتا، وہ امیر غریب جو بھی ہوتے ہیں سبھی اس میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں فقراء کو کھلانے کا ہی کسی نے جو ہے وہ منت مانی کہ میں فقراء کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤں گا، تو یہ شرعی منت ہو گئی، اب اس کا پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ تو بہرحال شرعی منت جہاں ہے وہاں تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ دینا ضروری ہے۔ اس کے اندر بھی کئی جگہ پر رخصت ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ اس رخصت کو نہیں جان رہے ہوتے، جیسے کسی نے یوں منت مانی کہ بھئی فلاں جگہ کے فقراء کو کھلاؤں گا، تو وہاں جا کر ہی کھلانا ضروری نہیں، یہاں کے فقراء کو بھی کھلا دے گا تو جو ہے وہ منت ادا ہو جائے گی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منت ہوتی ہی نہیں ہے مگر وہ چیز جائز ہوتی ہے، ثواب کا کام ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر علماء یہی فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں جو نیت کر لی اسے حتی الامکان پورا ہی کرنا چاہیے، اپنی نیت سے پھرنا نہیں چاہیے۔ اچھا، میلاد شریف کی ہے، نیاز کی ہے، نظر و نیاز کی، اس طرح کی جو منتیں ہیں، تو ایک تو وہ جو چلیں واجب ہو جانا، واجب کی کیٹیگری نہیں ہے، لیکن یہ ثواب کا کام، بالکل ثواب کا کام ہے اور کرنا چاہیے، اس کی برکتیں جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ان کی برکتوں سے بہت سارے بگڑے ہوئے کام جو ہے وہ بن بھی جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ 11ویں شریف کی کئی لوگ جو ہے وہ منت بڑی پابندی سے جو ہے وہ مانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، اور ان کے کام بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اللہ والوں کی برکتوں سے جو ہے وہ کام تو ہوتے ہیں، اس سے انکار ہی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ ایسی منتیں نہ مانیں، جائز منتیں بالکل مانیں، بعض واجب ہو سکتی ہیں، بعض عرفاً تو وہ منت بنتی ہیں، نظر بنتی ہیں، شرعی اعتبار سے وہ منت نہیں ہوتی، اس لیے وجوب کا حکم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کا کرنے میں گناہ بھی نہیں ہے، تو اس کو پورا ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کا پیچھے شرٹ کا حصہ پیچھے سے اڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہے، اور اس کنڈیشن میں اگر کوئی دیکھ بھی لیتا ہے اس کو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز کے اندر کچھ اس طرح کے، یہ افسوس ہے کہنا پڑتا ہے، مسلمانوں کے لباس بھی اس طرح کے کہ پینٹ شرٹ تو چلو ایک عام ہے، لیکن وہ بھی اب اتنی شارٹ ہوتی جا رہی ہے کہ شرٹ بعض اوقات، جیسے سوال دیکھیں بنیادی طور پر اس بات کا خیال کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے اندر بھی اور عام حالت میں بھی ایسا لباس پہنے جو اس کی جسم کی رنگت کو بھی چھپائے، اور جسم کے جو اعضائے ستر ہیں، چھپانے والے اعضاء ہیں، ان کی حیت یعنی باڈی شیپ کو بھی جو ہے وہ چھپائے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے انہوں نے بھی کہا کہ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر شرٹ کو باہر تو کر لیتے ہیں، شرٹ ان نہیں کرتے، اسے باہر تو کر لیتے ہیں، مگر شرٹ چھوٹی ہوتی ہے یا پینٹ چھوٹی ہوتی ہے، تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ شرٹ اوپر ہو جاتی ہے تو کمر کا پچھلا حصہ جو ہے وہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اگر کمر کا حصہ نظر آئے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت جو جسم کا حصہ ہے مرد کا، یہ ستر میں شامل ہے۔ جب ستر میں شامل ہے تو اس کو جو ہے وہ نماز میں اس کا کھلا ہونا یہ جو ہے وہ نماز کو فاسد کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جس طرح آگے سے ناف سے حصہ ہے، اسی سیدھ کے اندر بالکل جو ہے وہ پیچھے جو حصہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ستر کا حصہ ہے ناف سے نیچے، اگر چوتھائی کی مقدار جو ہے وہ عضو جو ہے وہ کھلا رہا، ایک رکن کی مقدار تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اب جو پیچھے نماز کوئی شخص جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، اس کی نظر پڑ گئی تو اولاً تو اس کو اپنی نگاہ نیچے کر لینی چاہیے کہ اس طرف نگاہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز میں حرج نہیں ہے، سامنے والے کی وجہ سے اس کی نماز میں حرج نہیں ہے، اس کی نماز بہرحال بلا کراہت ہو جائے گی۔ ہاں اس کے لیے ستر کے عضو کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اپنی نگاہیں نیچے کر لے یا آنکھیں بند کر لے۔
ٹھیک ہے. اور یہ تو حکم نماز کی ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے، بہر صورت اگر تھوڑا بھی حصہ جو چھپانے والا وہ کھلا رہا اور عام نماز کی حالت کے بغیر بھی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ان لوگوں کو اس طور پر بطور خاص خیال کرنا چاہیے. سب مسجد میں آتے ہیں، وضو خانے میں تو آدمی اتنا جھک جاتا ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل ہیں. وہاں بھی یہی ہے کہ دوسروں کی نظر جو ہے وہ پڑے گی آپ کے عضو کے اوپر ستر والے، تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے. آپ کی جانب سے ظاہر ہو رہا ہے تو آپ بھی جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے. تو لہٰذا ہر جگہ پر ہی ہمیں اس بات کا خیال احتیاط کرنی لازمی. جی ایک پیکج بھی تیار کیا ہے، دیکھتے ہیں. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کر رہے ہیں آپ؟ گمسم بیٹھے؟ کچھ نہیں، آئے بیٹھے. جی فرحان بھائی، پر ہوا کیا ہے بتائیں گے مجھے آپ؟ شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں. کچھ نہیں احمد بھائی، والد صاحب کے جانے کے بعد یہ جائیداد وارثوں میں برابر تقسیم کرنا کتنا مشکل کام ہے. تو یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. جس کا جو حصہ بنتا ہے شریعت نے بتایا ہے، دے دیں. احمد بھائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ میری صرف 2 بہنیں ہی جو ہیں حصے کا تقاضا کر رہی ہیں، باقی اور بہن بھائی نہیں کر رہے. فرحان بھائی، جو آپ کو سمجھ آتا ہے، بہتر لگتا ہے، وہ آپ کر لیں. اب جو بہن بھائی حصہ نہیں مانگ رہے اور میں ان کو نہ دوں تو میں گناہ گار تو نہیں ہوں گا؟ کیا کروں؟ رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتہ اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام. آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. جی کچھ بہنیں حصہ مانگ رہی ہیں اور کچھ بہنیں جو نہیں مانگ رہی، تو یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں دینا ان کو کہ نہیں دینا. لیکن کوئی حصہ مانگے یا نہ مانگے، وراثت کا ایک حق ایسا حق ہے کہ جو آپ کا موری سے، یعنی جس کا انتقال ہوا ہے، جس کے آپ وارث بن رہے ہیں، ان کے انتقال کے ساتھ ہی ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے ان تمام ورثاء کو. اور کس مقدار میں ہوتی ہے؟ اس مقدار میں جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرما دی کہ کس وارث کا کتنا حصہ ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ لینا چاہیں تو لیں، نہ لینا چاہیں تو نہ لیں. نہیں، فرمایا کہ وراثت جو ہے وہ جبری حق ہے، کمپلسری ہے کہ آپ کو لینا ہی ہوگا. آپ اسے منع نہیں کر سکتے، معاف بھی نہیں کر سکتا کوئی شخص وراثت کے حصے کو، اور جو ہے وہ اس سے مطلقاً بالکلیہ طور پر دستبردار بھی نہیں ہو سکتا. وہ اس کا حق ہے، وہ لے گا، اور جس کے قبضے کے اندر ہے یا جو اتھارٹی رکھتا ہے دینے کے حوالے سے، اس پہ لازم ہے کہ وہ تمام ورثاء کو جو ہے وہ ان کے حق ادا کرے. ہاں البتہ اس میں ورثاء کی باہمی رضامندی سے دیر سویر ہو سکتی ہے کہ بھئی ابھی ہم نہیں تقسیم کرتے، بعد میں تقسیم کر دیں گے، اس پہ تمام ورثاء راضی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی تقاضا کرتا ہے تو بہرحال اسے جو ہے وہ اس کا حصہ دے دینا چاہیے. کسی ایک کے پاس ہے تو وہ اپنے پاس سے کیش دے کے اس کو حصہ دے دے، اور اس کا والا حصہ گویا کہ اس نے خرید لیا، اب جب تقسیم ہوگا تو اس کا حصہ جو ہے وہ اس کو مل جائے گا. اور نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بہرحال مکان فروخت کرنے کی طرف جو ہے وہ جائے گا، اور فروخت کر کے پھر سب کو جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا. اب وراثت کے اندر عمومی طور پہ جو سوالات آتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی بہنوں نے معاف کر دیا ہے یا وہ بھائیوں کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں، تو کیا اس طرح وراثت کا حق بہنوں کا معاف ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں اس طرح بہنوں کا حق معاف نہیں ہوتا، ان کا حق اپنی جگہ پر برقرار ہی رہتا ہے. بہنوں کو ان کا حصہ آپ جو ہے وہ دے دیں ان کے ہاتھ کے اندر، پھر اپنے ہاتھ میں وہ کیش لینے کے بعد اپنی خوشی سے وہ کسی کو دیں، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن بہرحال آپ اپنے طور پر ان کا جو بھی حق بنتا ہے وہ ادا کر دیجئے. اور یہ بھائیوں کو اس بات کا، یا بھائیوں میں جو بڑا ہے یا جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ سب کو حصہ دے سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بہرحال اس میں کردار ادا کرے اور تمام ورثاء کو ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ کوشش بہرحال جو ہے وہ کرے. کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی ایسا فرد بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ سب کو حصہ دلوا سکتا ہے، لیکن اس کو حاجت نہیں ہوتی.
تو وہ الگ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کرنا ہے کر لیں، نہیں کرنا نہیں کریں، مجھے حاجت نہیں، اس کو حاجت نہیں. اب اس کو حاجت نہیں ہے، اور جن کو حاجت ہے جب وہ مانگتے ہیں تو دوسرے اسے انہیں آنکھیں دکھا کر جو ہے نا چپ کرا دیتے ہیں یا دیتے نہیں، یا قطع تعلقی. تو یا جب آپ کے پاس یہ اختیار ہے، آپ کردار ادا کر کے ان کو ان کا حق دلا سکتے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے ایک نیکی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے. تو لہٰذا بہرحال کوئی تقاضا کرے یا نہ کرے، ہمیں جو ہے وہ حق دینا چاہیے. ہاں کس کا حق ہے، کتنا حق ہے، کن چیزوں میں حق ہے، ان تمام چیزوں کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ دارالفتہ اہل سنت تشریف لائیں اور اس کا وراثت کا تحریری فتویٰ حاصل کریں، وہ اپنے تمام ورثاء کے سامنے رکھیں. پھر اس میں کوئی کنفیوژن ہو، کسی کا کوئی اختلاف ہو کہ جناب اس میں ہم نے اپنی تعمیرات میں ہم نے پیسہ لگایا تھا یا دیگر، تو اس کے لیے آپ پھر تمام ورثاء کو لے کے دارالفتہ آ جائیں، تمام فریقین کا بیان لینے کے بعد پھر اس کا جواب دیا جائے گا. ناظرین کرام، پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور ہمارے پروگرام کا وقت اپنے ہی اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.